www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا اخیر چل رہا ہے، اور آج کی شب طاق شبوں میں آخری ہے۔ سارا دن بخار میں پڑا رہا اور 2 بیان کر کے آ چکا ہوں، اور یہ تیسرا ہے۔ جمعہ دہلی مرکنٹائل کی ریاض مسجد میں پڑھایا۔ حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کا آج ختم تھا۔ ان کی طرف سے شدید اصرار تھا کہ ابو نہیں ہیں، آپ آ جائیے۔ انکار تو میں نے کیا، لیکن اس جملے کی بیڑی میں بندھ گیا، اور فون پر میں نے آج ان سے کہا، میں نے کہا کہ اگر مولانا ہوتے تو میں معذرت کر لیتا، ہمت نہیں تھی، اور بیان کرنے کی اس وقت بھی ہمت نہیں، صرف باتیں کریں گے۔ یاد پڑتا ہے کہ گزشتہ سال 29ویں کو بھی کچھ باتیں ہی کی تھیں۔ مجھے یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہاں ایک بات کہی میں نے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ آدمی کو خوشی ملتی ہے اور بے پناہ خوشی ملتی ہے، لیکن جس معیار کی خوشی ہوتی ہے اس کو آدمی منا نہیں پاتا۔ قلب و جگر میں بعض دفعہ غم کا ایسا پھانس چبھا ہوتا ہے کہ غم اس خوشی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ عید آتی ہے لیکن وہ عید منا نہیں پاتا، خوشی آتی ہے وہ خوشی کو منا نہیں پاتا۔ تو ان بچوں کو تسلی کے لیے میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا کہ جب میرے والد ماجد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، کی شہادت ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے تعزیت بھی کی، اور ساری ہی دنیا جو جانتے تھے غمگین تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دام ظلہم، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کا ابا جی سے بڑا تعلق تھا، بہت تعلق تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا تم سے لوگ تعزیت کرتے ہوں گے، میں تم سے تعزیت نہیں کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں خود تعزیت کا مستحق ہوں۔
بیٹا اس موقع پہ میں تمہیں مبارکباد دوں گا. تو میرا منہ کھلا کو کھلا رہ گیا. میں ان کے چہرے کو دیکھنے لگا کیا بات کر رہے ہیں. فرمانے لگے کہ پہلے تمہارے والد تمہارے کفیل تھے، تمہاری کفالت ان کے ذمے تھی. اللہ کفالت کرتا ہے لیکن سبب تمہارے والد تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سبب کو ہٹا لیا ہے. مبارکباد اس بات پہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ اب براہ راست تمہارا کفیل ہو گیا، اور تمہارے والد جتنا تمہارا خیال رکھتے تھے اللہ اس سے زیادہ تمہارا خیال رکھے گا. www.shaheedislam.com دعا کریں کہ اللہ رب العزت جل وعلا مولانا کے بچوں کو اور ان کی بیوہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے. شہادت یہ ایک جان کا قتل نہیں ہوتا، یہ بہت سارے جذبات کا قتل ہوتا ہے، ان کے بچوں کی خواہشات کا قتل ہوتا ہے. میرے محترم، ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ دیکھیے آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے، آپ نے اپنا گھر بنایا بڑا خوبصورت، بڑا حسین، اور اس میں بہت سارا آپ نے پیسہ خرچ کر کے اس گھر کی زیب و زینت کو چار چاند لگائے. اس کی بیٹھک پہ آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے، دبیز قالین بچھایا، بہت اعلیٰ قسم کے قیمتی اس میں صوفے لگائے، بہت ہی مہنگے اس میں پردے لگائے، رنگ کیا، سینریاں لگائیں، لاکھوں روپے آپ نے اس پہ خرچ کیا. آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا اور وہ مہمان تھا بالکل اجڑ دیہاتی گنوار. آپ نے اس کو اپنی اس بیٹھک میں بٹھایا، اور آپ اس کے لیے آؤ بھگت کرنے کو کھانا اور دوسری چیزیں ضیافت کے اہتمام کو چلے گئے. اس نے وہیں پر وہ کچھ کیا اس کمرے میں جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پردے اس نے پھاڑ دیے، صوفہ اس نے خراب کر دیا، قالین اس نے اپنے جوتوں سے گھس دیا، سامنے رکھی قیمتی میز اس نے توڑ ڈالی، برباد کر دیا، آپ کے کمرے کو جنگل بنا دیا. آج جب اس کے لیے ضیافت کا سامان، جس میں کھانے پینے کا سامان ہو اور پھل فروٹ ہو اور جانے کیا کیا ہو، کمرے میں لے کر جب داخل ہوئے، آپ نے کمرے کا یہ حال دیکھا تو بتائیے آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا ایسے مہمان کے لیے دوبارہ آپ اپنے گھر کے دروازے کھولیں گے؟ میں نے سوال کا جواب نہیں دیا. ایسے مہمان کو دوبارہ گھسنے دو گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے رمضان المبارک کو سنوارا، آراستہ کیا. اس کے استقبال کے لیے پورا سال جنت کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا. من حول الی حول قابل، سال کے آغاز سے لے کر سال کے اختتام تک اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتا رہتا ہے، سنوارتا رہتا ہے. اور رمضان کی آمد پر جب پہلی رات آتی ہے تو حبت ریح من تحت العرش، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی جو پوری جنت میں پھیلتی.
اور پھر اس مہینے میں اہل امت پر شہر یزداد فیہ رزق المؤمن، ایمان والے کے رزق بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ وہ بہت سارے معاملات جو پورے سال میں نہیں ہوتے، صرف رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں۔ ڈیوٹی نرم ہو گئی، رزق میں اللہ نے کشادگی دے دی، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دی، اور اعمال شر سے اللہ نے روک لیا۔ خیر کی ہوائیں چلا کر شر کی ہوائیں کو روک دیا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان کے مقدس مہینے میں راتوں میں اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں، رمضان کی ہر رات کو، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو اللہ آزاد کرتا ہے۔ www.shaheedislam.com شہر فی اولہ رحمہ، کہ جس کا اول رحمت ہے، اوسطہ مغفرہ، درمیان اس کا وسط مغفرت ہے، آخر عتق من النار، اور اس کا آخر دوزخ سے آزادی ہے۔ وہ اپنی رحمت کو عام کیے جا رہا، عام کیے جا رہا، عام کیے جا رہا۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا نے اہل رمضان کے لیے، صائمین کے لیے بہت سارا اجر و ثواب جمع کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 قسم کا اجر ہے، ہر عمل پر 7 قسم کے اجر ملتے ہیں۔ ان میں ایک روزہ ایسا عمل ہے جس کا کوئی حساب نہیں، حساب نہیں۔ ادھر جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا تھا اور اتنا اس کو سجایا گیا تھا، آراستہ سنوارا گیا تھا، اس نے اس گنوار کی طرح جس نے قالین کا ستیہ ناز کر دیا اور صوفے برباد کر دیے، پردے پھاڑ دیے اور دیواریں میلی کر دی اور کمرے کا برا حال کر دیا، ہم نے رمضان کا وہ حال کیا۔ اپنا تو ضابطہ تمہارا یہ کیوں بگڑا ہوا؟ اپنا تو تمہارا حال یہ کہ ایسے آدمی کو دوبارہ اپنے پاس نہ آنے دو، اور توقع اس بات کی رکھو کہ اللہ رمضان دوبارہ دے گا۔ دیانت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم اپنے روزوں کو سوچیں، اس ماہ مقدس کو ہم نے کس طرح استعمال کیا، اس کو سوچیے۔ روزہ رکھا صبح سے لے کر شام تک، صرف کھانے پینے کا فاقہ کیا ہم نے۔ ہماری آنکھ نے روزہ نہیں رکھا، ہماری زبان روزے دار نہیں تھی، ہمارے کانوں نے روزہ نہیں رکھا، ہمارے دل و دماغ نے روزہ نہیں رکھا۔ رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے کا حکم تھا، تراویح بھی ٹرخائی، ٹرخا دی، پڑھی نہیں پڑھی نہ پڑھی، اور طلبگار ہیں اس بات کے کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے گی، مغفرت ملے گی اور دوزخ کی آزادی کے پروانے ملیں گے۔ این خیال است و محال است و جنو، ایک تو آج گھر جا کر اپنے رمضان کا محاسبہ کیجیے کہ میں نے رمضان کیسا گزارا، کیسا گزارنا چاہیے تھا۔ اگر تقاضوں کے مطابق گزارا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اگر تقاضے پورے نہیں کیے تو اقبال جرم کر لیجیے۔ جو آدمی اپنے جرم کا اقرار کر لے اللہ کے سامنے اور اس پر معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں نا
کہ جب ہم نے ہوش نہیں سنبھالا تھا، ہمیں ہوش نہیں تھا، اس وقت ہماری ماں جو ہمیں لوری سناتی تھی، اللہ اللہ کر کے جو ہمیں سلاتی تھی، ابھی ہمیں شعور نہیں تھا، شعور بعد میں آیا، بلکہ بعد میں بھی کیا آیا، لیکن ہوش سنبھالنے سے پہلے ہماری اس ماں نے، بچے کو اپنی ماں سے ربط ہوتا ہے، سب سے زیادہ خیر خواہ اور محسن بچے کی نگاہ میں اس کی ماں ہوا کرتی۔ اس مامتا رکھنے والی ماں نے ہمیں پتہ بتایا تھا اللہ رب العزت جل وعلا کے نام نامی کا، جس کی محبت اس ماں کی مامتا سے بڑھ کر ہے۔ جو رحم اور فضل کرتا ہے، اس رب سے اس کی رحمت کے طلبگار بن جائیے۔ دوسری بات، میرے والد ماجد شہید نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ وبرد اللہ مضجعہ فرمایا کرتے تھے www.shaheedislam.com رمضان کے بعد بھی اور حج کے اختتام پر بھی، کہ بھائی تمہارا یہ حج یا رمضان یا روزے قبول ہوئے یا نہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا کرتے تھے میں تمہیں ایک پیمانہ دے دیتا ہوں، اس پیمانے میں تول کر دیکھ لو، حج کرنے کے بعد اور رمضان گزارنے کے بعد اپنے حج کو اور اپنے رمضان کو اس پیمانے میں رکھ کر تول لو، قبول ہوا یا نہیں ہوا تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ آج آپ حضرات بھی وہ پیمانہ پکڑ لیجئے، ہے نا اچھی بات؟ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم صبح سے لے کر بھوکے رہے شام تک، اس بھوک اور پیاس میں اللہ رب العزت جل وعلا کو ہم پر پیار آیا؟ ہم بیماری میں، تھکاوٹ میں اور کمزوری میں تراویح پڑھتے رہے، اللہ کو ہمارے اوپر پیار آیا؟ قبول ہو گئی نہیں ہوئی؟ ایک بزرگ تھے اللہ والے، بہت ریاضتیں اور مجاہدیں کر کے ولایت کے مقام پر پہنچے، اپنی عمر میں انہوں نے 70 حج کیے ہیں، 70 حج کیے ہیں۔ حج کا احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک۔ آدمی جب یہ چادریں باندھنے کے بعد نا، یہ کفن جب اوڑھتا ہے، یہ قیمتی لباس اتار کر جب پھینکتا ہے اور لٹھے کی 2 چادریں لپیٹتا ہے اور مردہ تصور کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ سے کہتا ہے لبیک کے معنی ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، پھر کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا بے دام بندہ ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کسی کا غلام نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی تعریفیں وہ تیری ہیں، بادشاہت بھی تیری ہے، لا شریک لک، مولا پھر کہتا ہوں کہ تیرے علاوہ میں کسی کا بندہ نہیں، میں حاضر ہوں۔ تلبیہ پڑھتے ہی آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیونکہ رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے نا۔ حجۃ الوداع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیر علی سے، ذوالحلیفہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ اٹھی ہے حجۃ الوداع کے لیے، مدینہ طیبہ کی جو میقات ہے،
ایسے ناقہ اٹھی ہے، جب اونٹنی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کا سوار پہلے نظر آتا ہے، تو جب یہ اٹھ رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، کیونکہ سر تو کھلا ہوتا ہے احرام والے کا، زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اونٹنی اٹھ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ www.shaheedislam.com کیا لبیک ہوگی، اللہ کو کیا پیار آیا ہوگا، کیا پیار آیا ہوگا۔ ان بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب پہلی دفعہ احرام باندھا، انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، حالت کشف میں ابھی جب لبیک پڑھی ہے تو جہان ہی بدل گیا نا، ایک عام آدمی کا جہان بدلتا ہے تو ایک اللہ والے کا بھی جہان بدلتا ہوگا، اس کی بھی ترقی ہوتی ہوگی۔ وہ جب ان کو ترقی ملی ہے اور وہ اس جہان میں گئے ہیں، روحانیت کے جب جہان میں گئے ہیں، تو ان کو آواز سنائی دی ہے لا لک لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ یہ تو اللہ بتاتا نہیں ہے کہ قبول ہو گئی نہیں ہو گئی، ہم لوگ مطمئن پھرتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے قبول نہیں ہوئی ہے۔ اب کہاں جاؤ گے قبول کرانے، پھڑک پھڑک کر مر جائے بندہ۔ کہتے ہیں لا لک لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ اب یہ بات سن کر ان بزرگ کی کیا کیفیت ہوگی تصور کر لیجیے۔ انہوں نے رونا شروع کیا، تھاڑے مار مار کے روئے، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، پورا حج رو رو کر گزارا، بے تحاشا رو رو کر گزارا۔ وہ لبیک پڑھتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے لا لک لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ اگلا سال آیا، پورا سال روتے رہے۔ اگلا سال آیا، انہوں نے پھر احرام باندھا اور تلبیہ پڑھی۔ جیسی تلبیہ پڑھی آگے سے آواز آئی لا لک لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ رونا شروع کیا، رونا شروع کیا، پورا حج گزر گیا اور پورا سال گزر گیا۔ اب آپ لوگ کہیں گے اتنا کیسے رو سکتا ہے آدمی؟ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال روئے، 950 سال۔ قلت استغفروا، رب قرآن میں اللہ کو اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ ان کا نام نوح کرنے والا، یہ نوح کرتے تھے، دھاڑ دھاڑ کر روتے تھے جیسے بچہ روتا۔ 950 سال، 9.5 منٹ رونا مشکل ہوتا ہے بندے کے لیے۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو بلایا دن اور رات، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بھاگتے تھے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، جب بھی میں ان کو بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا کہ آ جاؤ میرے رب کے پاس، وہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیتے تھے۔ واستکبروا استکبارا، اور تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ کسی کو نصیحت کریں، کسی کی خیر خواہی کی بات کریں، آگے سے وہ کانوں میں انگلی ڈالے، پھر آپ کی وہ باتیں سنیں۔ 2.5 کلو کی ایک گالی دیں گے آپ کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، بھلائی کی بات کر رہا ہوں، آگے سے حرکت کیا کر رہا ہے؟ باپ ہوگا بیٹے کو گھر سے نکال دے گا، آگ کر دے گا۔ یہ پیغمبر ہے 950 سال۔ میرے حضرت بولنا بہت آسان ہے، 950 سال روئے۔
میں چھوٹا تھا تو بھئی ہم جس گھرانے میں پلے ہمارے بچے بھی اسی ہمارے برابر کے بچے بھی اسی گھرانے کے ہوں گے. ڈاکٹر کا بچہ ہوگا وہ ڈاکٹر کھیلے گا. ہاں مس کھیلتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں نا. چلے میں آپ کو ایک قصہ اور سناؤں, میرے مرشد پاک کا ہے جن سے میں بیعت ہوں, حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھیلوی. فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فرزند ہیں حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھیلوی, جانشین بھی میرے شیخ ہیں. اور ابھی پاکستان تشریف لائے تھے تو حضرت کی پالکی کے پیچھے بھاگنے کی سعادت ملی اس فقیر کو. 4 دن حضرت کے ساتھ رہا ہوں, خدمت میں رہا ہوں, اور ادنا درجے کا خادم تھا, مجھ سے کم درجے کا کوئی آدمی وہاں نہیں تھا. 4 دن کے بعد حضرت نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. 4 دن کے بعد حضرت جب ایئرپورٹ پر تشریف لائے ہیں تو ایئرپورٹ پہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے, حضرت مولانا احسان صاحب بھی آئے ہوئے تھے ڈرائیور والے, حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب تھے, مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب تھے, حضرت شیخ کے خلفاء ہیں سارے, حافظ ظغیر صاحب, بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. ملنے والوں کا ہجوم ہوا تو میں ایک طرف کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حضرت سے مصافحہ کروں گا, حضرت کو تکلیف ہوگی, میں صرف زیارت ہو جائے یہ میرے لیے بہت ہے. تو حضرت جب آ کے گاڑی میں بیٹھے ہیں, میں باہر کھڑا ہوا ہوں, اور واقعتاً وہ جانباز مرزا مرحوم نے لکھا ہے, سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو وہ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ میری مثال اس اچھوت کی سی تھی جو مندر کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر مورتی کے درشن تو کر سکتا ہے, آگے بڑھ کر اس کی چرنوں کو نہیں چھو سکتا. چرن کا مطلب ہوتا ہے قدم, میں اس کو چرن پڑھتا تھا, ہمارے ساتھ ایک نیپالی طالب علم تھا, ہندی زبان کا یہ لفظ ہے, اور درشن زیارت کو کہتے ہیں. اور میری بھی کیفیت یہی تھی. میری مثال اس اچھوت کی سی تھی جو مندر کی دہلیز پر کھڑا ہو کر مورتی کے درشن تو کر سکتا ہے لیکن آگے بڑھ کر اس کے قدموں کو نہیں چھو سکتا. حضرت کی www.shaheedislam.com نگاہ اس پہ پڑی تو شیشہ اتارا اور ایسے ہاتھ بڑھایا, تو میں بھاگ کے گیا ہوں تو میرا سر بھی ٹکرایا, ٹوپی گر گئی, حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور واپس ہو گیا. پھر میں خدمت میں رہا ابھی تک. حالانکہ حضرت کی عادت مبارکہ ہے کہ جب کسی سے جاننے والے سے, کسی پیارے سے لاڈلے کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں گلے ملنے کو. مجھے بھی مکہ مکرمہ میں جب سعادت مندی حاصل ہوتی ہے حضرت کی باری آبی کی تو مجھے دیکھتے ہی ایسا کر لیتے ہیں. اور مجھے یہ چاہتے کہ حضرت ایک دفعہ سینے سے تو لگا لے. 4 دن کے بعد حضرت کی میں وہ عربیہ جو تھی ویل چیئر اس کو کمرے میں لے کے گیا ہوں. خادم کوئی نہیں تھا, حضرت کا مخصوص خادم ہے جو ساتھ ہوتے ہیں, مولانا اویس صاحب. حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, پکڑ کے ایسے سینے سے لگا اور مجھ سے تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے اور میری داڑھی پہ ایسے ہاتھ پھیرتے رہے, ہاتھ میرا سے یہاں پہ, اور پھر مجھے اپنے سینے سے لگایا. وہ خوشی کا دن تھا میرا. حضرت کو پھر چوتھا دن تھا کہ حضرت کو عصر کا وضو بھی میں نے کرایا اور پاؤں اپنے ہاتھوں سے دھلائے. تو حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھیلوی میرے مرشد دامت برکاتہم, اللہ رب العزت جل وعلا ان کی عمر میں برکت دے, ان کے فیض سے مجھے ہم سب کو مستفیض فرمائے. اب حضرت شیخ کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی. بانی تبلیغ مولانا الیاس ان کے نانا, حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ان کے دادا, حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھیلوی ان کے دادا, حضرت شیخ ان کے والد. تو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں جو کمرے بنے ہوتے تھے, ہم جو کھیل کھیلتے تھے, اور بھائی گشت کھیلیں,
تو وہ جاتے تھے ایک کمرے کو بجاتے تھے، ہاں بھائی جماعت آئیے، اور دعوت دیتے تھے۔ وہ اندر کوئی پانی کا گلاس یا نصرت ہو رہی ہوتی تھی، اندر جو پہلے موجود ہوتے تھے، جو ان کے یہ کھیل تھے ان بچوں کے گھروں کے۔ اور میرا بھانجا اور بھانجی وہ آؤ حضرت حضرت کھیلیں، تو بہن جی بیٹھی ہوئی ٹیک لگا کے، اور میرا بھانجا اس کے پاؤں دبا رہا ہے، کہہ رہا ہم حضرت حضرت کھیل رہے ہیں۔ تو ان کے کھیل یہ ہوا کرتے ہیں، جیسا بچہ ماحول ملتا ہے ویسا کھیل ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت حضرت کھیل رہے ہیں، تو رومال ایک چھوٹا سا ہے، اس کو بیچ میں ڈال لیا، اور بھائی بیعت ہو جائیے۔ سب نے ہاتھ، مولانا زبیر صاحب وغیرہ سب نے پکڑے وہ رومال۔ تبلیغ جماعت کے جو بڑے حضرات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچپنا سب پر آتا ہے۔ الصبی صبی ولو کان ابن النبی، بچہ بچہ ہوتا ہے اگرچہ پیغمبر کا ہو۔ اتنے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت لاہوری وہ شخص ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے کسی بزرگ کا بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے ہیں تو مجھ سے کہنے لگے کہ احمد علی یہاں کوئی انسان بھی رہتا ہے کوئی نہیں رہتا؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کسی کی شکل کتے جیسی ہوئی ہوئی، کسی کی بندر جیسی، کسی کی سور جیسی، تو خود ان بہت صاحب کشف تھے۔ فرماتے ہیں 13 مرتبہ حرمین گیا ہوں اور مراقبہ کیا ہے، وقت کے تمام اقطاب اور ابدال میں سب سے اونچا مقام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پایا۔ اور بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ دیا ہوا تھا کفر کا، وہ خود اللہ والے تھے۔ وہ ہوتا ہے، اب تو بگاڑ آ گیا نا، پہلے اتنا بگاڑ نہیں تھا۔ ہاں تو اختلافات بہت زیادہ بڑھتے چلے گئے اور نفرتیں پیدا ہو گئی۔ وہ کوئی سیاسی اختلاف تھا، میں کہ جو اس سے مصافحہ کرے، جو اس سے سلام کرے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ایمان سے نکل جائے گا، نکاح کرے۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ طیبہ میں، مراقبے میں ہے، تو دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے، اس کے سر پر سبز رنگ کی کا رومال بندھا ہوا ہے، اور اس نے آ کر کہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، روضہ اقدس پر سلام پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے مراقبے میں آواز سنی، یہ جو وہ بزرگ تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا حضرت مدنی کے خلاف، انہوں نے آواز سنی، آواز آ رہی ہے وعلیک السلام یا ابنی، میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو۔ یہ تو جھرجھری آئی ان کو، ایک دم مراقبے سے نکلے، کہتے ہیں یہ نوجوان کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ اور پیچھے پیچھے چلے گئے۔ وہ نوجوان چلتے ہوئے گیا اور ایک باغ میں جا کے اس نے 2 رکعت پڑھی، دعا کی، دعا پڑھ کے جب پھرا سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اب یہ پیر صاحب پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ کہتے ہیں آپ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تمہاری ایک کرامت دیکھی ہے اس لیے زیارت کے لیے آیا۔ فرمانے لگے میرا نام پوچھنے سے پہلے اپنے نکاح کی تجدید کر لیجیے، آپ نے مجھ سے سلام کیا، حسین احمد مدنی میرا نام۔ www.shaheedislam.com اور وہ لوگ کتنے کامل لوگ تھے کہ ان بزرگ نے ان سے معافی مانگی ہے اور دعا کی درخواست کی ہے، اور روئے ہیں وہاں بیٹھ کر کہ غلطی ہو گئی، اکڑ نہیں تھی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آج 4 نسلیں گزر گئی ہیں، آج بھی ان کا ذکر جمیل ہوتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ان کے کیا کیا قصے سناؤ کہ سارا دن اور ساری رات سفر میں ہوتا تھا دین کے لیے، جس کی وجہ سے شدید سردی کے موسم میں پنڈلی پھٹ گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت مدنی سب کو سلا دیتے تھے، رات کو بستر پہ بیٹھ کے اپنا بیگ کھول کے اس میں سے کوئی ویسلین یا اس طرح کی کوئی تیل وغیرہ نکال کر اپنی پنڈلی پہ خود لگایا کرتے تھے۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اندر آ گئے کمرے میں، اب بچے اندر کھیل رہے ہیں، بیعت ہو رہی۔ تو حضرت مولانا
محمد طلحہ کاندھیلوی ہمارے حضرت یہ بیعت کر رہے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے، میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ نہیں رہے، بیعت ہو رہی، کہتے ہیں ہمیں بھی کر لو، میں کپڑا پکڑ لیجئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا پکڑ لیا اور ادھر انہوں نے بیعت کے الفاظ کہلا دیے، اور اس کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر پیر صاحب کہتے رہے، آج بھی حضرت پیر صاحب کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اور حضرت مدنی نے جب کپڑا پکڑا ہوگا کیا توجہ ڈالی ہوگی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہوگا۔ تو میں اپنا بتا رہا تھا، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے دوستوں میں مقابلہ ہوتا تھا کہ میں کتنے لوگوں سے بیعت ہوں، حالانکہ پیر ایک ہونا چاہیے، پیر ایک ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہوتا میں 2 لوگوں سے بیعت ہو گیا، تم کتنے سے ہو گیا، کہ 3 سے۔ اب میں ابا جی سے کہتا تھا مجھے کسی بزرگ سے بیعت کرا۔ تو حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہی اس بات کا یقین کر سکتے ہیں، عام آدمی یقین نہیں کر سکتا۔ اس فقیر نے ان کی زیارت کی ہے، مجھے میری آنکھوں کو یہ سعادت حاصل ہے۔ ان کے بارے میں تھا بکا، بہت زیادہ رونے والا، ہر وقت روتے رہتے، ہر وقت روتے رہتے اور آنسو ٹپکتے رہتے ہر وقت۔ بنوری ٹاؤن کی جامع مسجد کتنی بڑی ہے، جب حضرت مولانا فقیر محمد صاحب تشریف لایا کرتے تھے، سلام پھرتا تھا، امام کہتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر حضرت کے زور زور سے رونے کی آواز آتی تھی، تمام طلبہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت تشریف لائے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں شرطوں نے پکڑ لیا ان کو کہ تم یہ پکڑ کر لے گئے کہ تم یہ دکھاوا کرتے ہو، ریاکاری کرتے ہو، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت رونے لگ گئے، فرمانے لگے یہ ریاکاری ہے، تم بھی ایسی ریاکاری شروع کرو۔ اللہ والا تھا، اس کا یہی جملہ کافی ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی پہنچے ہوا آدمی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نواب قیصر صاحب کے گھر میں ابا جان مجھے لے کر گئے، میں وہ چھوٹا سا تھا، تو ابا جان کے الفاظ مجھے یاد ہیں، حضرت یہ میرا بیٹا ہے محمد یحییٰ، اس کو بیعت کر لیجیے۔ اور حضرت نے مجھے بیعت کیا۔ میں تھا، مفتی جمیل صاحب کے بچے تھے رحمہ اللہ، اور بیعت کرنے کے بعد ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو مجھے اچھی طرح الفاظ بھی یاد ہیں اور وہ منظر بھی یاد ہے۔ حضرت کا موٹا سا چشمہ لگا ہوا تھا، یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین، اس کو بڑا کر دے، بڑا کر دے، اس کو بڑا کر دے، اس کو اس کے باپ سے بڑا کر دے، اس کے باپ سے 10 گنا بڑا کر دے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ میں بھی بزرگ بن جاؤں گا، لیکن میرے 10 گنا زیادہ ہوں گے ابا جی سے۔ وہ 10 گنا کا مطلب مجھے نہیں پتا تھا، 10 گنا، 10 نافرمانیاں کہہ لیجیے، چھوٹا تھا نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رونے والوں کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جن کے سینوں میں انگیٹھیاں سلگتی رہتی ہیں، اور کوئی سردی گرمی، کوئی دن رات کا پہلو ان لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ www.shaheedislam.com کبھی کسی اللہ والے کے قریب بیٹھ کر تو دیکھو، تمہیں تپش محسوس ہوگی اپنے سینے میں۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے رونا چھپا ہوتا ہے، ان کے چہرے مسکراتے ہیں، دل روتے ہیں۔ خیر المدارس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، مولانا منظور صاحب ابا جی کے ساتھی ہیں، ساتھ پڑے ہوئے، پچھلے سال بھی گئے، اس سے پچھلے سال بھی گئے، میرا ہاتھ انہوں نے پکڑ لیا، پچھلے سے پچھلے سال کا واقعہ۔ وہاں ہماری خیال 10 منٹ کی نشست تھی، اور وہ ہنسے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ تھا کہ کپڑے پھاڑ لیں اپنے۔ چھوٹا سا کمرہ، کتابیں اس میں، ایک چھوٹا سا تخت، اور ہاتھ پکڑ کر شروع ہو گئے، اور کہنے لگے میرا بیٹا آیا ہے، میں اس کو استقبال پیش کر رہا ہوں، اور ایک نعت سنائی، اور نعت سنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہم لوگ رو رہے ہیں۔ اس کا آخری شعر تھا کہ دعا تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ میں میری روح نکلے. مفہوم بتا رہا ہوں شعر کا. دید ہوتی رہے روح نکلتی رہے، زیارت ہوتی رہے گنبد خضرا کی، سبز گنبد کی، اور روح نکل رہی ہو. اور وہ مسکرا رہے تھے، ہم لوگ رو رہے تھے. یہ نہیں کہ باہر جب ہم نکلے تو دیواروں سے لگ لگ کے ہم لوگ روئیں. اور ان کی مسکراہٹ تھی، آگ لگا دی 10 منٹ میں. تو یہ روتے ہیں. یہ اللہ والے پورا سال روتے رہے، پھر تیسرے سال احرام باندھا اور لبیک کہی. لبیک اللہم لبیک، آواز آئی لا لک لبیک، تیری لبیک قبول نہیں. تیسرا سال 70 حج اس طرح کی، 70 حج. اور کسی کو بتایا نہیں میں روتا کیوں. تو کیا افتاد پڑتی ہے دل پر کہ جو رلا دیتی. 70واں حج تھا. ایک مرید ساتھ بیٹھا ہے جس کی تکمیل ہوئی ہے اور وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ حضرت نے کہا لبیک اللہم لبیک. وہ حضرت کے عالم میں وہ بھی گیا. ادھر آواز لگی لا لک لبیک، تیری لبیک قبول نہیں. تو مرید کو جھرجھری آ گئی. جس نے یہاں تک پہنچایا اس کو تو یہ جواب مل رہا. یہ مراقبے سے باہر نکلا اور حضرت کا ہاتھ پکڑا. حضرت بے تحاشا رو رہے. کہتے ہیں حضرت آپ نے سنا؟ کہتے ہیں کیا؟ لا لک لبیک. کہنے لگے تو نے بھی سن لیا؟ کہتے ہیں جی حضرت میں نے بھی سن لیا. اب یہ اور رونے لگے. کہتے ہیں کہ کہنے لگا کہ حضرت پھر یہ آپ اس بڑھاپے میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، کیوں احرام باندھ رہے ہیں؟ کہنے لگے پیارے تو نے ایک دفعہ سنا اور یہ بات کر رہا، میں تو 70 سال سے یہ سن رہا. اس در کے علاوہ کوئی در ہے؟ www.shaheedislam.com اس در کے علاوہ کوئی در ہے جس پر جا کر صدا لگاؤں؟ وہ قبول کرے نہیں کرے، ہمارا کام تو بھیک مانگنا ہے. تو ایک دفعہ میں پریشان ہو گیا، ایک دفعہ میں تو کسی دوسرے دروازے کا سوچنے لگا. میں تو 70 سال سے لبیک کہہ رہا ہوں. بس یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا، یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا. دونوں حضرات پر منکشف ہوا کہ آواز لگ رہی ہے قبول است گرچہ ہنر نیست، این درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست. قبول کرتے ہیں اگرچہ لائق قبول نہیں. یہ ہماری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں. یہاں ہم دیتے ہی اس کو جو امید لے کر آتا ہے، جس کو اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں، جسے اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں، جسے صرف ایک آس لگی ہے، امید بندھی ہے. پھر بھی اگر تم اپنے عمل کو تولنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک پیمانہ دیتا ہوں. میرے والد ماجد شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے گزر جانے کے بعد اور رمضان کے گزر جانے کے بعد تمہارے ظاہری اور باطنی افعال میں تبدیلی آئی تو سمجھ لو عبادت قبول ہو گئی، اور جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہو تو سمجھ لو عبادت کا کیا حال ہوا. رمضان گزرنے کے بعد رمضان کی کیفیات اگر دل و دماغ میں پیوست ہو گئیں اور ظاہر و باطن میں سرایت کر گئیں تو سمجھ لو اللہ نے رمضان قبول کر لیا. رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، دوزخ سے آزادی بھی مل گئی. صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کی وجہ سے اگر تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور تمہارے دل میں ترحم پیدا ہو گیا اور غریب اور نادار کا خیال تم رکھنے لگے، صبح سے لے کر شام تک خواہش نفس سے رکنے کے بعد تمہیں احساس ہو گیا کہ اللہ کے ڈرنے والے لوگ ہوتے کیسے ہیں کہ جن کو ہر عمل کرنے سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ میرا روزہ ہے. تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا.
طویل قیام تمہیں اگر راتوں کو اٹھنے پر مجبور کرتا ہے، یا ظاہری حلیہ تمہارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک جیسا بنتا ہے، سمجھ لو میرا رمضان قبول ہو گیا، میرا حج قبول ہو گیا۔ یہ گز ہے، یہ میدان ہے، ناپ لو۔ تیسری بات، اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں حج کے مقدس فریضے کی تعلیمات بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب حاجی حج کر لے، وہ عبادت کے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج ولم یرفث، جس نے حج کیا اور اس کے اندر کوئی فسق و فجور نہیں کیا، حج کے احکام پورے کیے اور گناہ کا نہیں، نہ بات کی نہ گناہ کا عمل کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی عبادت کے بعد اللہ فرما رہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، تم حاجی ہو گئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اسلام میں جب حج ہوا، اس سے پہلے جب حج ہوتا تھا تو لوگ حج مکمل ہونے کے بعد بیٹھتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے، ان کی بہادری کے قصے، اور صوفیہ کرام اس کا ایک مطلب یہ نکالتے ہیں کہ جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ کو کیسے یاد کرتا ہے، اور بچہ اپنے ماں باپ کی جدائی میں کیسے تڑپتا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو بھی، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بھی ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ تکمیل رمضان ہو رہی، تکمیل عبادت ہو رہی، افطار کا وقت آ رہا، رمضان ختم ہو رہا، کل یا پرسوں افطار کے وقت اللہ کو یاد کرو کہ اللہ پورا مہینہ گزر گیا، پورا مہینہ بیت گیا اور بچھڑ گیا، اس رمضان کو الوداع بھی تو کرنا ہے، اس رمضان کو، اس مہمان کو آپ نے کیا تحائف دیے، اس رمضان کو پیغام دے دو کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے بارے میں کہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، یہ بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل ہے۔ پھر اس رب کریم نے اس بہت بڑے ظالم اور جاہل پر احسان عظیم کیا کہ انعام دیا اس کو رمضان کی شکل میں، اور ظالم اور جاہل سوائے ظلم و جہالت کے کر ہی کیا سکتا ہے۔ میں نے تمہاری بڑی بے توقیری کی، میں تمہیں الوداع کرتا ہوں، لیکن تم ایک کریم ہو، تم ایک کریم ہو، اور کریمانہ صفات میں سے، شریفانہ صفات میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس سے ہو کر آئے تو کم ظرف ہوگا تو اچھے آدمی کی بھی برائی کرے گا، عالی الظرف ہوگا تو گرے ہوئے آدمی کی بھی تعریف کرے گا، تم جا کر ہماری تعریف کر دینا۔ ہم نے ٹوٹا پھوٹا روزہ تو رکھا، نہ کس عبادت تو کی، تم اسی کا ذکر کر کے ہماری سفارش کر دینا۔ اب جب اس کی رخصت کا وقت آ رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کو یاد کرو ایسے جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی سخت۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے باپ کو الوداع کر رہا ہو، یا کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے
اور وہ اپنی ماں کو رخصت کر رہا ہو، الوداع کہہ رہا ہو، اس بیٹے سے جا کر پوچھو کہ اس کا جگر کتنا چھلنی ہوتا ہے، وہ کتنا یاد کرتا ہے، کم از کم اس کا کوئی 10واں حصہ ہی رمضان کی رخصتی کے لیے ہو، شاید تمہارا یہ انداز رخصتی ہی بہ جائے اور بد نصیبی کے فیصلے خوش نصیبی میں تبدیل ہو جائیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی کہ ان کے پاس کوئی سوالی آتا تھا تو وہ اس کو واپس نہیں کرتے تھے، کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ اس کے لیے وہ قرض بھی پکڑ لیتے تھے، 1 سے قرض پکڑ لیا، 2 سے پکڑ لیا، 3 سے پکڑ لیا، کئی لوگوں کے مقروض ہو گئے۔ کبھی آ گیا تو چکا دیا، کسی سوالی سے کچھ آیا اور کچھ سوال ہی نہیں آیا، اور اپنا قرض خواہ آ گیا تو اس کو چکا دیا۔ یوں کرتے کرتے وہ علاقے کے بہت سارے لوگوں کے مقروض ہو گئے۔ www.shaheedislam.com لوگوں نے قرض کا تقاضا شروع کیا، ادھر ان کے اوپر فتوحات بند ہو گئیں، کہیں سے کچھ آ نہیں رہا تھا۔ نیت تھی واپس کروں گا، تقاضا کرنے والے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، آ کے ان کا گھیراؤ کر لیا اور اناب شناب بولنا شروع کر دیں۔ پیسے کے معاملے میں انسان بڑا کم ظرف ثابت ہوا ہے۔ وہ پرانے تعلقات، ارے بھائی بھائی کا رشتہ بھول جاتا ہے۔ میں اپنے محترم بھائیوں سے کہوں گا قریب قریب ہو کے بیٹھیں تاکہ مزید آنے والے لوگوں کو جگہ ملتی رہے۔ ان لوگوں نے ان بزرگ کو بڑی کڑوی کسیلی سنانا شروع کی۔ بزرگ بنا بیٹھا ہے، لوگوں کا مال کھا گیا، اور پھر قرآن اور حدیث کے حوالے لوگوں کو اس موقع پہ یاد رہتے ہیں، خوب سنائیں۔ اور بزرگ بیٹھے خاموش، گردن جھکا کے۔ بعض دفعہ آدمی کے اوپر انقباض کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو رونا بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ ان بزرگ کو رونا ہی نہ آئے اور کوئی جواب بھی نہ دے، خاموش بیٹھے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا جس کے سر پر ایک ٹوکرا رکھا تھا جس میں مٹھائی تھی، لڈو تھے، اور بچہ آواز لگاتے جا رہا ہے، اتنے کا، اتنے پیسے کا، اتنے پیسے کا لے لو۔ ان بزرگ نے کہا کہ بھائی پورا ٹوکرا کتنے کا ہے؟ کہنے لگا 5 روپے کا۔ فرمایا سب کو کھلا دو، اب بچے کی تو عید ہو گئی، یکدم بک گیا سب کچھ۔ اس نے تو یہ سوچا کہ میں شام تک اس کو بیچنے کے بجائے جا کے پیسے کھلے ہو گئے، جا کے کھیلوں گا۔ اس نے جلدی جلدی بانٹا، لوگوں نے کھا لیا۔ بچہ کہتا مولوی صاحب پیسے، بابا جی پیسے دو۔ کہنے لگے بیٹا یہ لوگ بھی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، آ جائیں گے دے دیں گے۔ بچہ پہلے سمجھا نہیں، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کو کہتا بابا جی پیر صاحب پیسے۔ کہتے ہیں بیٹا یہ بھی مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے، میرے پاس نہیں ہے، آئیں گے دے دیں گے۔ بچے کو اب کچھ سمجھ آنا شروع ہوئی۔ ادھر لوگوں نے کہا کہ بہت ہی ظالم آدمی، ہمیں اس کی مٹھائی کھلا دی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اور جو کچھ کہہ سکتے تھے کہا۔ بچے نے جب لوگوں کو بھڑکتے ہوئے دیکھا کہ ادھر تو پیسے ملنے کی امید ہی نہیں ہے، تو بچے نے رونا شروع کر دیا، زمین پر لیٹا اور تھوڑے مار مار کے رونے لگا۔ اتنا رویا اتنا رویا، اتنا کپڑے اس کے سارے خاک آلود ہو گئے، اور جی سے رویا جیسے بچہ اندر سے روتا ہے۔ میں اب میرے ابو مجھے ماریں گے، میرے ابو مجھے پٹائی کریں گے، میرے پیسے دو، میرے پیسے۔ رو رہا ہے۔ وہ ابھی رو ہی رہا تھا کہ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی اور اس میں رقم تھی۔ وہ خدمت میں ہدیتاً پیش کی۔ حضرت نے سب کا قرضہ چکایا اور اس بچے کے بھی پیسے دیے، اور جانے سے پہلے لوگوں سے کہا ایک بات سن لو،
میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ اس قرض کی نحوست سے میری جان چھڑا دے، اللہ سے دعا مانگی تھی، اور میرے اوپر کیفیت تھی انقباض کی، رونا نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں حالت کشف میں یہ بتایا گیا کہ آپ گڑ گڑا کر رو کر مانگیے تو ہم دیں گے، ہم قرض ادا کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے تو رونا نہیں آ رہا، تو بتایا گیا کہ اپنی مجلس میں کسی کو رلا دو۔ تم لوگ روتے نہیں تھے، تم لوگ گالیاں دینے پہ اترے ہوئے تھے، تو میں نے اس کی تدبیر یہی کی یہ بچہ رو لے، اس مجلس کا کفارہ یہی ادا کر دے، اور اس کے رونے پہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو رمضان کو بجائے اس کے کہ بازار میں آوارگی ہو، اللہ کو منانے میں گزارے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے، آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اس رمضان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو برباد کر دی اللہ اسے معاف کر دے، اور ہمارے اس اقرار جرم کے بدولت اللہ تعالی ہماری بخشش کا فیصلہ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ افضال کی والدہ کا بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ مدرسہ مسجد تقویٰ ہے نا، مدرسہ تقویت الایمان، اس پر ابھی حملہ ہو گیا، 2 لوگ شہید ہو گئے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ وہاں جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ زخمی ہیں، پتہ نہیں نام مجھے تو ابھی اطلاع ملی۔ اللہ ترس فرما لے، مقدس مہینہ رمضان کا خون بہے جا رہا، کوئی ڈرنے والا ہی نہیں، کسی کو اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا، عذاب ہے۔ ہمارے ابا جی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور میرے محترم بزرگ حضرت ڈاکٹر وسیم صاحب ضعف ہو گیا اور تہجد کے لیے اٹھے تو گر گئے، یہاں سر پھٹا، 4 ٹانکے لگے، پھر ابھی دوبارہ گر گئے، اب یہاں پہ زخم آیا چہرے پر۔ ان کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ وہی نیکوں کے لیے دعا کرنا اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہاں نیک کے لیے، اللہ والے کے لیے دعا کرنا اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے عزیز ہیں بھائی ریاض، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ان کی ایک بچی کو کینسر ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، دوسری بچی کو ٹی بی ہے، ڈاکٹر کوئی کہہ رہا ہے کینسر ہے، کوئی کہہ رہا ہے ٹی بی ہے، اللہ کے علم میں ہے کیا ہے، اور اللہ قادر بھی ہے اس کو ٹھیک کر دے۔ ہمارے بھائی شمون کے بھائی، ان کے لیے دعا فرمائیں، شمائل نام ہے، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ بھائی فرحان کے والد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے یا جن لوگوں نے آس امید لگائی ہے، ہم تو بھائی جملے ہی کچھ کہنے ہیں دعا کے، بھیک کی صدا ہی لگانی ہے، قبول کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ پتہ نہیں کس کامل کے لیے ہم مانگیں، اور اس کامل کے لیے مانگنے پر اللہ ہماری قبول کر لے۔ اسی غرض سے جن جن لوگوں کا حق ہے ان سب کے لیے دعا کو ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com